السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں ایک بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے جس کا فائدہ ہم اور آپ کو اٹھا لینا بہت ہی مفید ہوگا۔ اس آخری عشرے میں ایک رات جس کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ وہ رات جس کی فضیلت اسلام میں ہے، جس کو قرآن مجید نے باقاعدہ منشن کیا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ ہمارے ہاں اس سے قبل ایک رات بڑے دھوم دھام سے منائی جا چکی ہے یا منائی جاتی ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یہ رات جو رمضان المبارک میں آتی ہے یہ بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اس کی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ جو بات وہاں فرمائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں سے یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر کیا ہے؟ تو پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، یعنی اس کے مثل کوئی رات نہیں ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جو خصوصی معاملہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل جو روح القدس کی حیثیت سے مشہور ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اور تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے سال بھر کے سارے احکام لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی، فائدے کی مفید رات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پوری شدت اور پورے اہتمام سے استعمال کرتے تھے۔ چونکہ یہ قرآن مجید کے نزول کا وقت ہے، اس لیے اس رات میں سب سے مفید کام یہ ہوگا کہ آدمی قرآن سے اپنا تعلق اس میں جوڑے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور تلاوت کے جو تقاضے ہیں مثلا اس کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بات فرمائی ہے، اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اس آخری عشرے میں ایک اہم عبادت یا ایک اہم گنجائش اعتکاف کی ہوتی ہے۔ اعتکاف مرد حضرات مسجد میں کرتے ہیں اور عورتیں گھروں میں کرتی ہیں۔ عورتوں کی مسجد ان کا گھر ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ گھر ہی میں اعتکاف کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے بات آ جاتی ہے کہ عورتیں گھر میں نہ کریں، یا کیا کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، ایک طرح سے شبہے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھر ہی میں ہوتا ہے۔ مسجد میں صرف مرد حضرات ہی اعتکاف کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت حضور سے مانگی ہے، چونکہ ان کے لیے کوئی اذن عام نہیں تھا، کوئی کامن آرڈر نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی مختلف بیویوں کے مکانات وہ بالکل متصل تھے مسجد نبوی سے،
اور حضور بغل ہی میں اعتکاف فرماتے تھے. حضور کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. تو کبھی خواہش ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی، انہوں نے درخواست کی کہ مجھے بھی موقع دیا جائے، میں ایک گوشے میں آپ کے ارد گرد ہی کہیں اعتکاف کر لوں. تو چونکہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، آپ نے اجازت دے دی. تو اب دوسری بیویاں بھی کہاں پیچھے رہ سکتی تھیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے خیمے مسجد نبوی میں ادھر ادھر لگائے تاکہ اعتکاف اس بار مسجد میں کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر حضور اپنا خیمہ لے کے واپس ہو گئے، چلے گئے. پھر اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی. چونکہ مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کرنی ہے، اس لیے میں بس اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے میں رکھ سکتا تھا، جس سے مزید آپ کو اطمینان ہوتا. اعتکاف اصل میں رمضان کی جو روح ہے وہ بدرجہ اتم پورا کرتا ہے. روزے کی روح یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کے بجائے اپنے رب کی مرضی کی پیروی کرے. اور اس پر میں اس سے پہلے مختلف دروس میں یہ بات رکھ چکا ہوں. اعتکاف اس کا آخری درجے کا چانس ہے. اس میں بندہ اس دنیا سے، جس دنیا سے بے رغبت رہنے کی تعلیم اس مہینے میں ملی ہے، جس دنیاوی چیز کو جو حلال ہے استعمال کرنے کی رکاوٹیں اس مہینے میں ہم نے اختیار کی ہیں، اس کا یہ آخری درجہ ہے کہ ہم اس دنیا کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اب اعتکاف کے دنوں میں ہم بالکل یکسو ہو کر کے اپنے رب کی طرف ہی متوجہ رہیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم عبادت ہے اور بہت ہی اہم چانس ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس میں اپنا حصہ دیتے ہیں. دوسری یہ شب قدر ہے. دیکھیے لیلۃ القدر یہ تو کہا گیا ہے کہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ آپ کو طاق رات میں مل جائے، ورنہ یہ اصل میں رمضان کی کوئی رات ہے جس کو طے نہیں کیا جا سکتا، اور طے کیا جانا کسی درجے میں مفید بھی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک شعار ہے. لیلۃ القدر کی یاد، لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ہماری تہذیب، ہمارے دین کا ایک شعار ہے. اس کو زندہ رکھنا، اس کو یاد رکھنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ اس کے ذہن میں قرآن مجید کے تعلق سے ایک بیداری پیدا رہے کہ وہ اس رات کا منتظر ہے، اس رات کے لیے جگ رہا ہے، یا اس رات کے احترام میں، عبادت وغیرہ میں مزید مشغول ہے جس رات قرآن مجید اترا ہے. ورنہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ قرآن مجید جس رات کو نازل ہوا وہ رات کسی بھی رمضان میں ہم کو ملنے والی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1/1/2020 میں پیدا ہو تو اگلے سال وہ 1/1/2021 میں اس کا سال پورا ہوگا. وہ دن اگر اس کو آنا ہے، جس کو آپ برتھ ڈے مان لیں، ڈیتھ ڈے مان لیں، یا کوئی بھی ڈے مان لیں، وہ پورا سال ہونے پر ہی آپ کو وہ چیز ملے گی، کیونکہ دورانیہ 1 سال کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. رمضان ہر سال وہ 10 دن پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید جس رات کو نازل کیا گیا ہوگا، اگلے رمضان میں وہ رات 10 دن پہلے، یعنی روزہ 10 دن پہلے آ گیا، پھر اگلے رمضان میں مزید 10 دن پہلے آ گیا، پھر اس کے بعد وہ 10 دن پیچھے چلا آتا ہے. تو اس لیے یہ طے کرنا کہ واقعی وہی رات ہم کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ اس رات کے تصور میں آپ اپنا وقت گزاریں، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارے فائدے دے رہا ہے. قربانی ہم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حج عمرے کی روایت ہے کہ قربانی وہاں ہوتی ہے، لیکن ہم گھر پر بھی قربانیاں کرتے ہیں تاکہ اس شعار کو زندہ رکھ سکیں، اس یاد کو زندہ رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم کو وہ سارے فائدے دیتا ہے جو ان کو ملتا ہے. اسی طرح سے یہ رات بھی ہے. اس لیے رمضان کی ساری رات
اس سلسلے میں بہت مفید ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں زیادہ امکان کی بات فرمائی ہے، تو آخری عشرے میں تو بہرحال اہتمام کرتے ہوئے اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رات میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفاسیر مختلف علماء نے کر رکھی ہیں، جو آپ کو پسند ہو۔ میں کوئی ریکمنڈ نہیں کر رہا آپ کو کہ آپ کوئی خاص تفسیر پڑھیں، آپ جس تفسیر کو یا جس عالم کو پسند کرتے ہیں آپ ان کی تفسیر، اس کا ترجمہ لازماً پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔